آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج دن بدن اگر انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، تنگ دستی بڑھ رہی ہے، مہنگائی شباب پر ہے، اور گرمی بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنے شباب پر ہے۔ آج تکالیف کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انسان کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سکون کی تلاش میں بھٹکتا نظر آتا ہے، لیکن کوئی جا ایسی نہیں ملتی جہاں انسان سکون حاصل کر سکے، اطمینان حاصل کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ عز و جل کے رحمان الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ اس فرمان کی طرف بھی توجہ دیں کہ جب وہ رحمان الرحیم ہے اور اس کے حبیب رحمت للعالمین ہیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کی زندگی اطمینان سے گزرے، بندے مصیبتوں سے دور رہیں، ان کی زندگی، ان کی صبح، ان کی شام آرام کے ساتھ گزرنے لگے۔ لیکن بندہ ہے جب وہ اپنے رب کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے تو مصیبتیں دروازوں پر دستک دینے لگتی ہیں، پریشانیاں اس کے گھروں کے لیے بالکل پریشانیاں اس کے گھروں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دل کی تنگی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، اور دل ہی کی تنگی نہیں، مطلق تنگی کی بات قرآن کہتا ہے تو یوں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو لوگ میری آیت سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج وہ کون سی تنگی ہے جو انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتی؟ زندگی تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے بہت ساروں کی، اسی طریقے سے مالی تنگی نظر آتی ہے، بدن کی تنگی بھی نظر آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان ساری پرابلمز کا سولوشن کیا ہے؟ جب یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ گناہوں کے سبب سے یہ ساری پریشانیاں اور اللہ کی یاد سے غفلت کی بنیاد پر ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج بہت سارے دانشور جب کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں قوم کو اٹھانا ہو تو ایجوکیشن کی بات کرو، قوم کو اٹھانا ہو تو اکنامیکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو، غرض کے بہت سارے مشورے دیے جاتے ہیں، ان کے اپنے مشورے حق بجانب ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آج کا تعلیم یافتہ بے چین نہیں ہے؟ کیا آج کا پڑھا لکھا انسان بے قرار نہیں ہے؟ دنیا کے وہ ممالک جن کو علم کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے، ان سارے ویسٹرن ورلڈ کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہندوستان کے کمپیر کے اندر، ایشیا کے کمپیر کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے اور سب سے زیادہ دماغی مریض اگر آپ کو پائے جائیں گے تو وہیں پر پائے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری پریشانیاں ہیں کیوں؟ یہ ساری مصیبتیں ہیں کیوں؟ اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا سب سے بڑا سولوشن یہ ہے جسے قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے قرار کو چھین لیتا ہے۔ جب کوئی گناہ کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اللہ اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کوئی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اس کی عمر سے برکتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب کوئی گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے تو پروردگار جل جلالہ اطمینان کی دولت سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا میں مومن کہتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کے اس فرمان کو بہت سارے مقامات پر ہم کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو بالکل صحیح ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن، کامل مومن ہو گئے۔ کمال ایمان کے بعد کامیابی۔ تو آج اگر عالمی سطح پر ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی
تو قصور ہمارا ہے کہ واقعی ہم کامل مومن ہیں، ورنہ اللہ کا فرمان تو حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ایمان کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا اور سنتے رہے ہیں، لیکن آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے، یہ حدیث ہماری زندگی میں موجود ایمان کے حوالے سے بتائے گی، اور پھر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہم خود اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، زندگی پر یہ حدیث یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گی یہ حدیث۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے قرار کر دے، بس تو مومن ہے۔ نیکی خوش کر دے اور گناہ بے قرار کر دے، بس تو مومن ہے۔ آج کون ہے جو گناہ کر کے بے قرار نظر آتا ہے؟ کیا کبھی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد کھانا چھوٹا؟ کیا کبھی اللہ کی نافرمانی کے بعد آنسو آنکھ سے نکلے؟ کیا کبھی دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کے بعد احساس ندامت ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ نہیں، ہم تو گناہ کر کے کہے لگاتے ہیں، ہم گناہ کر کے موج مستی کرتے ہیں، ہم گناہ کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بہت مسکراتے نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، مومن کے حوالے سے تو حضور فرماتے ہیں، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ آج گناہ کر کے انسان نہیں ڈرتا اور نہ آنسو بہاتا ہے، اللہ والے تو گناہوں کے تصور سے کانپ جاتے تھے۔ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، کیا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر میں توبہ کروں تو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ کریم ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد جو سوال انہوں نے پوچھا دیکھیے آپ، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات میں جواب دیا، پوزیٹیو جواب دیا، ہاں فرمایا، وہ صحابی کی چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ اندازہ لگائیں آپ، صرف اس تصور نے کہ مولا نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا، سینے سے روح نکل جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ چھپ کر کرتا ہے، ایسی جگہ جا کر کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی میں۔ لیکن کیا قرآن کی اس آیت پر اس کی نظر نہیں؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء
فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ جب کوئی چیز اس سے چھپی نہیں تو تم کہاں سے چھپ سکتے ہو؟ جب کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں تو کس گڑھے میں جا کر یا کس ہل اسٹیشن پر جا کر یا کس تاریک راستے پر جا کر یا کوٹری میں جا کر کے تم گناہ کرو گے؟ کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوگی، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہو۔ کہاں چھپو گے؟ کس جگہ چھپ کر گناہ کرو گے؟ اس کریم نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس لیے کوئی تمہارا پہچان والا ہو یا نہ ہو، تم جہاں رہو گے وہاں تمہاری ہر چیز سے مولا باخبر ہے۔ کہیں قرآن نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدل گئی ہے مسلمان کی۔ دنیا کے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے میں جا رہا ہوں حج کے لیے، میں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے۔ جن کا پیسہ کھا گیا ہے وہ ادھر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور یہ کعبے کے سامنے جا کر کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، سمجھتا ہے میں یہاں پہنچ گیا تو میری دعا قبول ہوگی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جس کا حق مار کر کے تم کعبے کے سامنے دعا کر رہے ہو، ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا اس مظلوم کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا، مسافر، بیمار اور مظلوم۔ جب کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو عرش اعظم ہل جاتا ہے اور پروردگار جل جلالہ غضب میں آ جاتا ہے، اس کی دعا کو مولا رد نہیں کرتا۔ کانسیپٹ غلط ہو گیا، سوچ غلط، اس لیے کہ ہم نے فضائل اتنے بتا دیے کہ آدمی یہ تصور کرتا ہے سارے گناہ وہاں جا کر کے معاف، کوئی 40 دن کے چلے میں جا کے معاف، کوئی پیسہ گبن کر کے جا کر کے عمرے میں معاف، کوئی ہضم کر کے معاف۔ یہ سب ایسے نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور ایسے ظالم بھی امت مسلمہ میں ہیں جو حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے پیسے کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس قوم کی یہ سچویشن ہو، آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اور یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، چھوڑنے پر، بہت ساری چیزیں چھوڑنے پر جو مقام ملتا ہے وہ کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ کرنے پر جو نہیں ملتا وہ چھوڑنے پر مل جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہی کو لے لیجئے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا عمل زوجیت یہ تینوں حلال ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے یہ تینوں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ کرنے کا نام نہیں، رکنے کا نام ہے۔ ان 3 چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ اب جب ان 3 چیزوں سے رکے تو مولا نے کرم کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ 2 خوشی عطا فرماتا ہے، ایک افطار کے وقت اور اپنے دوسرا اللہ کے دیدار کے وقت۔ یعنی روزے دار کو اللہ اپنے دیدار سے مالا مال فرما دے گا۔ ارے روزے دار سو بھی رہا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، کھانا نہیں کھا رہا،
پانی نہیں پی رہا، عمل زوجیت سے بچ رہا ہے، تو چھوڑنے پر جو مقام ملتا ہے کبھی کبھی وہ کرنے پر نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، آپ اندازہ لگائیے۔ اسی طریقے سے جن 7 خوش نصیبوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جانتے ہیں آپ قیامت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ چٹیل میدان، نہ پنڈال ہوگا، نہ دیوار ہوگی، نہ درخت ہوں گے، نہ کوئی سائبان ہوگا، نہ امبریلا، کوئی چیز نہیں، کہیں کوئی سایہ نام کی چیز ہی نہیں ہوگی۔ اگر قیامت کے دن کوئی سایہ ہوگا تو صرف عرش کا سایہ ہوگا، لیکن ہر کسی کو اس سائے میں جگہ نہیں ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نوجوان، وہ شخص جسے کوئی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس شخص نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ بچنے پر اللہ عرش کا سایہ عطا فرما رہا ہے۔ آج مسجدیں بھی بھری نظر آ رہی ہیں اور برائیوں کے اڈے بھی بھرے نظر آ رہے ہیں۔ آج عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور رات کو غلط چیزیں دیکھنے والوں کی تعداد میں بھی کمی نظر نہیں آ رہی۔ بڑھ رہے ہیں، برائیوں کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برائیوں کے اندر ڈوب کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے اب میں قرآن کی چند آیات کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ قرآن کی روشنی میں سمجھ سکیں کہ کہیں بھی جا کر کے گناہ کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے سب کے سلسلے میں ایسا نظام بنا کے رکھا ہے کہ بندہ اگر اس نظام کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھ لے تو اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک آیت کو دیکھیے، وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سنیے اور دل و دماغ میں اس کو بٹھائیے۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اور نام اعمال رکھا جائے گا، نام اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے، جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان لوگوں کو تم دیکھو گے، وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، کہیں گے ہائے خرابی، ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا کہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، ہر چیز ہمارے اعمال نامے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے اور سب کو یہ اعمال نامہ گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم بھول گئے
کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نوشتے کو پڑھنے کے بارے میں کہا جائے گا، اقرا کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھ. اور ایک مقام پر قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو زبان سے نکلتا ہے اسے بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے. کوئی لفظ بھی ہمارا محو نہیں ہوتا، قید ہو رہا ہے. لکھنے والوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی لیے کرامن کاتبین جن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے سارے کرتوت کو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کوئی چیز مس نہیں ہو رہی. لیکن کریم کا کرم بھی بے حساب ہے. جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتے سے میرا مولا فرماتا ہے لکھ دے. ابھی نیکی کیا نہیں، ارادہ ہی کیا ہے، لیکن ارادے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے. لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو مولا فرشتے سے فرماتا ہے رک جا، میرے بندے نے ابھی کیا تو نہیں ہے. کتنا کریم ہے میرا مولا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یعنی کہاں چھپیں گے؟ اعمال نامے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز محو نہیں ہو رہی ہے، مس نہیں ہو رہی ہے. پھر دو یا فرشتے جو ہیں وہ ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم جو بھی کر رہے ہیں اسے سب کو نوٹ کر رہے ہیں. اب آئیے تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کوئی ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا. آج چپ رہو، خاموش. تو قیامت میں کون بولے گا؟ بندے کے ہاتھ بولیں گے، بندے کے پیر گواہی دیں گے. جو کچھ ہاتھ اور پیر سے انسان نے گناہ کیے ہیں یہ سب کے سب بولنا اور گواہی دینا شروع کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن ہاتھوں اور پیروں سے گناہوں کی لذت اٹھاتے ہو، کل یہی خدا کے گواہ بن کر کے ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے. یہی وجہ تو ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ روزانہ رات کو اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے اور اپنے پیر پر مار کر فرماتے عمر آج تو نے اپنے پیروں سے کیا کیا اور اپنے پیر پر چل کر کس راستے پر گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ دل کو تڑپا دینے والی اور اللہ عز و جل کے خوف کو دل میں پیدا کرنے والی آیت کریمہ ہے. قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی. جتنی بھی چھپی باتیں دنیا سے ہم چھپا لیں، انسانوں سے چھپا لیں، لیکن رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہر چھپی ہوئی چیز کی جانچ ہوگی. بتاؤ، جانچ کرنے والا جب پروردگار ہو تو اس کی جانچ کتنی سخت ہوگی. میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ جو کپڑا بنا کرتے تھے، بہت اچھا کپڑا انہوں نے تیار کیا. سوچا کپڑے کے تاجر کو، جو شہر کا بڑا تاجر ہے،
اس کے پاس لے جا کر کے میں اسے دوں گا تو بڑی قیمت وصول کروں گا. تو بڑی محنت سے انہوں نے کپڑا تیار کیا، اور جب بہت اطمینان ہو گیا کہ کپڑا صحیح تیار ہوا ہے اور قیمت اچھی ملے گی، تو لے کر کے پہنچے اس تاجر کے پاس. تاجر نے دیکھا، بزرگ کو جانتا تھا، دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا بابا یہ دھاگا یہاں نہیں، یہاں ہونا چاہیے، یہ کلر آپ نے غلط لگایا، یہ کمبینیشن صحیح نہیں ہے. اب وہ کہتا جا رہا ہے، بابا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اس نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں اچھی قیمت میں کپڑا خریدوں گا. بابا کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا، میں نے تو بڑی محنت سے کپڑا تیار کیا، لیکن تجھ جیسا جب جانچ کرنے والا جانچ کرے تو اتنے عیب تو نے نکال دیے. ڈر رہا ہوں کہ میں نے بہت سجدے کیے ہیں، لیکن جانچ کرنے والا میرا مولا ہے، اگر قیامت نے اس نے میرے سجدے کو منہ پہ مار. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر چھپی چیز کی جانچ ہوگی، اور قرآن کہتا ان ربک لبالمرصاد. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو جہاں نیکی کرنے کے عوض کے اندر اللہ بہت انعام عطا فرماتا ہے، وہیں پر گناہوں سے بچنے کے عوض کے اندر بھی اللہ بہت انعام عطا فرماتا ہے. قرآن کہتا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو تو اللہ اسے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اللہ فرماتا ہے وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم عزت والے گھر میں تم کو داخل کر دیں گے. گناہ سے بچو، گناہ سے بچو. بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا ہے تو حضور سے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں میں بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو سرکار فرماتے اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دے، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. چھوڑ دو گناہوں کو، رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب یہ ساری چیزیں تم چھوڑو گے تو اللہ عز و جل کرم کی نظر فرمائے گا. اللہ اکبر. بڑی پیاری بات ایک صوفی کی مجھے لگی، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کس بڑے کی نافرمانی کر رہا ہے، کس بڑے کی نافرمانی کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں، سب کو خوش کرنے کی فکر ہے، کوئی ناراض نہ ہو اس کا خیال ہے. کبھی ہم نے اپنے رب کے بارے میں بھی سوچا؟ بدلو اپنی سوچ.